ابن سلیمان، اے دل دریدہ و جان ہلکان، وہ کہتا ہے ہر آن تیرے ساتھ ہے، نوازتا ہو جن کو وہ رگڑتا ہے انہیں کسوٹی پر۔ ہر چوٹ بندہ مومن کو ایک دم مزید اس کے نزدیک لے جاتی ہے، اور آزمائش جہاں سے تنگ ہو رستہ وہیں سے نکلتا ہے۔ تمہارے لیے تفل، تسلی اور دلاسا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب رات کی سیاہی بھر جائے تب نور کا دھاگا افق سے ابھرتا ہے؟ اب کیا کہو گے؟ ہاں، دیکھا تو ہے مگر، اور اسی ایک مگر پہ قابو پا لینا، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ لڑکی کے گھر والے ایسا اچھا ناشتہ کروائے ہیں ہم کو کہ کا بتائیں۔ افقی لکیر سے بتدریج بلند ہوتا سورج دھرتی کو اپنے دیدار سے نوازنے کو ہمتاً پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ اسے کیا، اس کی تو ہر صبح ہی ایک طرح کی ہوا کرتی تھی، ایک ہی طرح کی، یعنی تہ تر تہ، اداسی میں لپٹی، تنہا، خاموش، اور کسی بھی قسم کے امید ولولے سے قطع حالی۔ بس چند مناظر تھے جو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اس کی جان خلاصی کو مادہ ہوتے ہی نہ تھے۔ بھاری سرخ بند پپوٹوں کے اس جانب کھلا وہ منظر جس میں رینا کے گھر سے شاداں و فرحاں واپس لوٹنے والی بالی ہلکی سرمائی ساڑی کا پلو سر پہ ڈالے کچھ مزمحل سی دکھائی دیتی۔ فیروزہ کے سامنے لان میں دھری بیت کی کرسی پر پرچمان رینا کے گھر ہوئی اپنی خاطر مدارت کے حوالے سے ربط اللسان تھی۔ یہ کباب اور حلوے کے ڈبے وہی ہم کو بہت اصرار کر کے دی ہیں، ہمرے لیے؟ فیروزہ نے سادگی سے پوچھا تو بالی سٹپٹا کر جھٹ سے بولی، نہیں نہیں، ہم کو دی ہیں، آپ کیا کریں گی اس میں سے کھا کر؟ آپ جب جائیے گا ادھر تو وہیں کھا لیجئے گا نے۔ اسے کہہ کر جلدی سے ڈبوں والی تھیلی اپنی گود میں رکھ لی۔ مبادہ، رینا کے بارے میں تو بتائیں۔ اسے ڈبوں کی حفاظت کی فکر میں ہلکان بنیادی موضوع پر نہ آتے دیکھ کر اس کے برابر ہی میں بیٹھا عامر ذرا سا اس کی جانب جھک کر سرگوشی نما آواز میں منہ بنا کر بولا، ہاں ہاں رینا۔ اس کے ٹوکنے پر بالی زور و شور سے سر ہلا کر بولی، کیا رینا؟ فیروزہ جو گردن موڑے موتیا کی جھاڑ کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لینے میں مشغول ہو چکی تھیں، اس کی بات پر قدرے چونک کر دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، اس لڑکی کا نام ہے نے جسے ہم دیکھنے گئے تھے؟ وہ عامر کو شرارتاً ٹھوکا مار کے بولی، یہ تم اکیلے اکیلے لڑکی دیکھنے کاہے چلی گئی رے بابو؟ فیروزہ کو اس کا طرز عمل حقیقتاً ناگوار گزرا تھا، سو اظہار کر گئی، دیکھنے تھوڑے ہی گئے تھے۔ بالی فیروزہ کے حفی پر ذرا کی ذرا خفیف سی ہو کر بولی، وہ تو بس یوں ہی ملنے کا خاطر۔ ملنے کا ایسا کیا ہوکا ہوا تھا رے تم کو؟ وہ بولی، سب ساتھ جاتے تو تم بھی مل ہی لیتی نے، اب تو یہ مل ہی آئی ہے نے۔ بالی کو بھکلا کر لاجواب ہوتا دیکھ کر کمک پہنچانے کی خاطر عامر میدان میں اترتے ہوئے بولا، اب اس کو رہنے دیں اور آگے کی بات کریں۔ آگے کی کیا بات ہے؟ فیروزہ نے پوچھا۔ باجی ان کا گھر بار دیکھ آئی ہیں، وہ بولا، اب باقاعدہ رشتہ کب لے کر جانا ہے اس دن کا فیصلہ کریں۔ نہ کماتے دھماتے ہو؟ فیروزہ اس کے انداز پر بھرمی سے بولی، رشتہ کس بل بوتے پر لے کر جائیں رے تمرا؟ نارتھ نازآباد والی دکان میں میں اسٹیٹ ایجنسی کھول رہا ہوں، بس کام شروع کر دیا میں نے، اب کہیں۔ اس کے منصوبے بے عیب تھے مگر فیروزہ ٹھٹک گئی، تبھی جیسے یاد دہانی کی غرض سے بحث جتا گئی، دکان تم اکیلے کی نہ ہی ہے، فیکٹری بھی اس اکیلے کی نہ ہی تھی۔ وہ بہت چبا چبا کر تن سے انہی کے سے لہجے میں دو بدو بولا، مگر ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے نا وہ پوری کی پوری، اور پھر میں تو صرف دکان کھول رہا ہوں، کوئی اس پر قبضہ نہیں جما رہا، اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ ان معاملات میں اپنا دماغ مت چلائیں اور جو میں کر رہا ہوں اس پر توجہ دیں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، بالی عامر کی ہاں میں ہاں ملا کر بولی، اب کا اسے بھوڑیو بوڑھا بنا کر بہائیں گی؟ میں تو کہتی ہوں اسی راوی وار اتوار نہ چلے چلتے ہیں، ہم شاکر سے بات کر کے بتائیں گے تم کا۔ فیروزہ سنجیدگی سے بولی، ایسی جلدی مت مچاؤ، وہ مجھے رقیہ نے بتایا کہ ہماری بچی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، ورنہ مجھے کیا خبر تھی؟ خاندان بھر میں ورا کا قصہ پراسرار ذرائع کے توسط سے پھیلا دیا گیا تھا، سب کو شعافیت تھا، اور آنے بہانے تو لینے کی غرض سے وارد ہونے والے مہربانوں کا لامنتہی سلسلہ، گرچہ ان میں چند واقعتاً مخلص بھی تھے، پر زیادہ تعداد چسکے لینے والوں کی ہی تھی، یا پھر ان سدا بہار تماشائیوں کی جو ہر موقع پر ہمیں کیوں نہ بتایا،
ہم کوئی غیر تھے کہ تختی اٹھائے پھرتے ہیں؟ بہرکیف اس وقت لیاقت بیگم کے کمرے میں ان کے پلنگ پر بالمقابل زیتونی رنگ کی نفیس سے جوڑے میں ملبوس سادہ سے نقوش کے حامل چہرے اور کیٹھی بالوں سے جھانکتے سفید تاروں والے اس شخصیت کا شمار تو خیر اول ذکر گروہ میں کیا جا سکتا تھا، مگر چونکہ لیاقت بیگم ان 2-4 دنوں میں ایک ہی بات متعدد بار دہرا دہرا کر تھک چکی تھی، سو ایک سرد بے بس سی سانس لے کر گویا ہوئیں۔ اب اور کیا کہوں اس پر سریا، بس میری بچی پر برائی آنی تھی سو آ کر ہی رہی۔ برائی اب کیا آئی پھوپھی بیگم، وہ تعصب سے بولی، بیچاری ورا تو بچپن سے ہی برائیوں کی زد میں ہے۔ چھوٹی سی تھی تو باپ چھوڑ گیا، بڑی ہوئی تو ماں چل بسی، اور اب جب جوان ہوئی تو بدنامی کا تو گلے پڑ گیا۔ آہ، یوں تو نہ کہو سریا، لیاقت بیگم بے حادثہ طرف اٹھی، خدا نہ خواستہ میری بچی کیوں بدنام ہونے لگی؟ پھوپھی بیگم، وہ گمبھیرتا سے بولی، جانتی ہوں کہ سچائی آپ کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے، پر اصل بات یہی ہے کہ ان دونوں سارے خاندان میں ورا ہی موضوع بحث ہے۔ میرے آگے بھی بچیاں ہیں، اس لیے آپ کو خدا لگتی صلاح دوں گی کہ لڑکی ذات بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، آخر کب تک اسے یوں نبھا سکیں گی آپ؟ میں تو کہتی ہوں جس قدر جلد ممکن ہو گھر ہی کے کسی لڑکے سے نکاح پڑھوا دیں اس کا۔ یہ مرحلہ اتنا آسان ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی، وہ بے حاسی سے کہہ گئی۔ کیوں؟ سوریا نے فطری تجسس میں گھر کر پوچھا، کیا اسے اپنانے کو کوئی بھی راضی نہیں؟ ایسی بات نہیں، لیاقت بیگم فی الفور سنبھل کر گویا ہوئی، تم تو جانتی ہو کہ آج کل کے بچے اپنی پسند ناپسند کو اہمیت دیتے ہیں، پھر ہم خود بھی ان معاملات میں زور زبردستی کے قائل نہیں۔ سو تو ہے، وہ سر ہلا کر بولی، مگر پھر اس صورتحال میں آپ کیا کریں گی؟ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے دل ہی دل میں لاکھ اس حوالے سے فکر مند ہوں، پر بظاہر وہ سباؤ سے بولی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، وہ دوائیا سے لہجے میں بولی، پھر لیاقت بیگم کے کچھ اور نزدیک آ کر رازدانہ لہجے میں پوچھنے لگی، پر میں نے تو اڑتی اڑتی سنی ہے کہ اس کا ماسٹر جان دینے کو تیار ہے اس پر، تو پھر آپ اسی سے کیوں نہیں بیاہ دیتی ورا کو؟ کمال کرتی ہو سریا، لیاقت بیگم کو طیش آ گیا، اس سے کیسے بیاہ دیں؟ یہ سارا شر اسی کا تو پھیلایا ہوا ہے۔ برا مت مانیے گا پھوپھی بیگم، وہ تہمتن بولی، یہ تو فطری سی بات ہے کہ جب آگ اور تیل آمنے سامنے ہوں تب شعلے لازمی بلند ہوتے ہیں، اور پھر اس نے اپنی پسند ہی کا اظہار کیا ہے نا، یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی ہلاک سے گھری ہوئی حرکت؟ نہیں نہیں سریا، لیاقت بیگم کا تو دل کانپ اٹھا تھا، ان کی ادھوری بات سے مکمل معنی اخذ کر کے تبھی خلاف عادت جلدی سے بولی، ہے تو وہ خاندانی لڑکا، اتنا تو میری بوڑھی آنکھیں بھانپ سکتی ہیں بس۔ کسی کمزور لمحے میں حماقت سرزند ہو گئی، ارے ایسی حماقتیں جوانی میں اکثر ہو جایا کرتی ہیں، تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ وہ لیاقت بیگم کا گھٹنا ذرا سا دبا کر صلاح دیتے ہوئے بولی، اگر لڑکے میں کوئی عیب نہیں تو اسے بیاہ دے۔ اور اس سے پہلے کہ لیاقت بیگم ان کے اس مخلصانہ مشورے پر کسی رد عمل کا اظہار کر پاتی، دروازے سے مہرو اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ امی کہہ رہی ہیں کہ کھانا لگا دیا ہے میز پر دادی بیگم۔ اچھا ہاں، لیاقت بیگم جیسے اپنے ہی کسی دھیان سے چونکی، زہرانے کا وقت ہو گیا، تم چلو ہم آتے ہیں، اتنا اچھا موقع ہے، یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ وہ بیسی سے فون لے کر رضیہ کو واپس کرنے راہداری میں چلتی چلی جا رہی تھی کہ معین ایک خیال آ جانے پر چونک کر ٹھہر گئی اور اپنے ہاتھ میں موجود فون کو پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ مناسب ہوگا؟ اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ نہیں، کوئی نہیں ہے یہاں، وہ یہاں سے وہاں تک محتاط نظروں سے دیکھ کر دل ہی دل میں خود کو جواب دیتے ہوئے بولی، اور پھر ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اس سوچ کے وارد ہوتے ہی جیسے کوئی برق سی اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی تھی، تب ہی اس نے فون کے سامنے کر کے بڑی تیزی سے نمبر ملایا اور فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہو گیا۔ ہیلو السلام علیکم، چوتھی گھنٹی پر دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا اور ایک شائستگی سے بھرپور معصوم سی آواز سنائی دی، ہیلو، وہ پوری جان سے کپ کپا کر بدقد تمام بولی، وعلیکم سلام، جی کون بات کر رہا ہے؟ سوال درست تھا، پر اس کا جواب وہ کیا دیتی، تبھی اس نے الٹا سوال کر ڈالا، آپ کون ہو بیٹا؟ اسے لگا وہ روم روم آنسو بن کر بہہ نکلے گی۔ میں پرنسس،
تفکر سے تعارف کروایا گیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بتایا تو ہے ابھی آپ کو، پرنسس۔ پرنسس نام ہے آپ کا؟ جی ہاں، وہ کچھ روٹھے پن سے بولی، اور یہ نام میں نے اپنا خود سے رکھ لیا ہے۔ خود سے رکھ لیا؟ وہ جانے کیوں روتے روتے ہنس پڑی۔ ہاں، کیونکہ بابا نے جو میرا نام رکھا ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ بابا؟ وہ نئے سرے سے سسک اٹھی۔ کیا نام ہے آپ کے بابا کا؟ میرے بابا کا نام؟ بھائی بڑی جھوٹی ہے تو، رضیہ۔ وہ ترنت سے اس کی جانب گھومی۔ مجھ سے یہ کہہ کر فون لائی کہ میڈم کال کریں گی۔ رضیہ چیل کی طرح اس کے ہاتھ سے اپنا فون جھپٹتے ہوئے بولی، اور یہاں کھڑی اپنے کسی ہوتے سوتے سے باتیں بکھیر رہی ہے۔ نہیں نہیں رضیہ، اسے بھکلا کر وضاحت کی، فون میڈم ہی کے لیے لے کر گئی تھی۔ تو پھر تو کس سے بات کر رہی تھی؟ کسی سے۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ کسی سے بھی نہیں؟ دیکھ جھوٹ مت بول۔ رفیقہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ نمبر ابھی بھی میرے فون میں ہی ہے، پھر جا کر دکھاؤں میں حاکان صاحب کو؟ نہیں نہیں رضیہ، وہ ملتجی لہجے میں بولی، ایسا مت کرنا۔ تو پھر بتا کسے فون کر رہی تھی؟ اپنے سامنے کسی کو سراپا التجا بنے دیکھنا کتنا پر لطف ہوتا ہے۔ اس کا احساس ابھی ابھی رضیہ کو ہوا تھا، سب وہ کچھ زیادہ ہی کٹھور بن کر پوچھنے لگی۔ بتایا تو کہ کسی کو بھی نہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ تیری تو یادداشت غائب تھی نا؟ رضیہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں، وہ بولی، یاد تو مجھے اب بھی کچھ نہیں۔ تو پھر یہ نمبر کیسے یاد رہ گیا؟ رضیہ طنزیہ بولی، پتہ نہیں کیسے رہ گیا۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، نہ میں بتاتی ہوں نا صاحب کو جا کر۔ رضیہ پھر دھمکیاں میز لہجے میں بولی، وہ خود ہی پتہ لگا لیں گے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں رضیہ۔ وہ بے بسی سے رو پڑی، پلیز، یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے، یہ مجھ سے مت چھینو۔ چل ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کون سی حس کی تقسیم ہوئی تھی رضیہ کی، اسے اپنے سامنے ہاتھ جوڑے دیکھ کر تبھی شاہانہ لہجے میں اچانک بولی، تو بھی کیا یاد کرے گی؟ رکھ لیتی ہوں تیرا یہ راز، پر اس کے بدلے تجھے کچھ دینا ہوگا۔ پر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ تیرے پاس نہ صحیح، وہ مانی خیزی سے مکرا ہنسی ہنس کر بولی، پر تیری اس میڈم کے پاس تو ہے نا؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ مطلب یہ کہ پرسوں میں جب اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اس کے گلے میں نے ایک زنجیر پڑی دیکھی تھی، بس وہی لاتے مجھے۔ کیا بات کرتی ہو؟ وہ بتک گئی۔ میں چوری کروں گی؟ ہاں تو نہ کر، وہ بے پرواہی سے بولی، میں ابھی جا کر؟ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو، یہی سمجھ لے، وہ مزے سے بولی۔ بول پھر، سودا منظور ہے؟ جو کہا کر دکھایا، پھر مانتی ہو؟ اس چار دیواری کے باہر شمس نفس النہار سے اب اپنے اگلے پڑاؤ کی جانب رواں دواں تھا، پر اسے کیا کہ اس کا وقت تو ٹھہر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ خود بھی۔ بس چند تصاویر متحرک تھیں جو یکے بعد دیگرے نشیب کی جانب بہتے پانی کی سی روانی لیے اس کے سوئے جاگے سے ذہن پر دستک دیے چلی جاتی تھیں۔ اپنی ہی ایک دستک پر اس کی بند آنکھ کھلی تھی، اور کھلی آنکھ میں ابھرا تھا ایک اور ایسا منظر جسے وہ دیکھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ابھی کہاں عامر صاحب؟ وہ گدے پر فلمی اداکاراؤں کے سے انداز سے اوندھی لیٹی، جھدیرے بال بائیں کندھے پر ڈالے، ہوا میں ملک تازہ تازہ ویکس پیڈی کیور کیے گئے پیروں کو جلاتی ہوئی اطراحٹ سے بولی، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ہر امتحان میں سرخ رو ہوگا تمہارا عامر، وہ جذبات سے بھرائی آواز سے بولا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ تم باتیں بہت اچھی بناتے ہو، وہ اپنے لیے اس کی دیوانگی محسوس کر کے اٹھلاتے ہوئے بولی۔ ابھی بھی تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں صرف باتیں ہی بناتا ہوں؟ اسے واقعتاً افسوس ہوا۔ وہ بے مزہ سی ہو کر بولی، بور مت کرو نا ایک ہی بات کر کر کے۔ اچھا یہ بتاؤ، پھر میں کیسی لگی تمہاری باجی کو؟ ایک دم مکھن ملائی، وہ عامیانہ پن سے بولا تو رینا بڑے دل سے ہنس پڑی۔ بہت چھچورے ہو تم۔ اس میں چھچورا پن کہاں سے آ گیا؟ وہ افکی سے بولا، یہ واقعی ان کے الفاظ ہیں، کہہ رہی تھی اتنی بے داغ ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے۔ ہاں، اسے ترسی ہوئی مجنونانہ سی آہ بھری۔ اب کیا کہوں، اسی لیے تو میں نے تمہیں ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا۔ تم پٹڑی سے اتر جاتے ہو، وہ مصنوعی ناراضی سے بولی۔ میں فون رکھ دوں گی۔ اچھا؟ ارے نہیں نہیں، وہ بکلا کر سنبھل گیا۔ وہ خوشخبری تو سن لو جسے سنانے کی خاطر میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ اب یہی بتاؤ گے کہ تمہارے گھر والے میرا رشتہ لا رہے ہیں، ہے نا؟ یار، وہ واقعی متاثر ہو کر بولا، تم تو بہت چالاک ہو،
चालाक नहीं ज़हीन हूँ, वो मुंह बनाकर बोली। और ये खुशखबरी नहीं सिर्फ इत्तला है। अच्छा, यानी खुशखबरी वो होगी जो तुम मुझे दोगी? वो मानी हेजे से बोला। तो रीना न झेंपी न शर्माई, बल्कि पूरे इत्मीनान से बोली, वो भी दे दूंगी, पहले मुझे ब्याह कर तो ले जाओ। ओए होए, उसे बहुत लुफ्त आया था ये जवाब पाकर। तभी मसरूर सा होकर बोला, बस तो फिर आ रहे हैं इस एतवार मेरे घर वाले रिश्ता लेकर। आज से उल्टी गिनती सुनना शुरू कर दो। हाय मेरा शेर, कितना कमज़ोर हो गया है, क्या ढंग से कुछ खाता पीता नहीं है तू? ढलती दोपहर का वक्त था। वो रोज़ाना की तरह एसी चलाकर अपना कमरा बंद किए पलंग पर पड़ी कोई इंडियन मूवी देख रही थी कि तभी अचानक दरवाज़ा खोलकर गहरे नीले शलवार कमीज़ में मुलबूस सुरखाब अंदर दाखिल हुआ कि दस्तक देने का उनके यहाँ कोई तसव्वुर नहीं था। रीना ने पहले तो उसे देखकर खुशगवार हैरानी अमेज़ मुसरत का इज़हार किया, फिर अपने पास ही बिठाकर उसके चेहरे का बागौर जायज़ा लेते हुए बोली, क्या खाऊं? वो ज़रा तिरछा होकर दाईं कोनी का तकिया पर लटकाकर बैठता हुआ बेजारी से बोला, वो बदबख्त रहीमू इतने बदजायका खाने बनाता है कि इससे अच्छा बंदा जहर खा ले। हाय हाय, तो फिर यहाँ आ जाया कर। स्क्रीन पर नाकाफी लिबास में महारत से थरकती हसीना से निगाह हटाकर वो बड़े हुलूस से बोली, घर मेरा कहाँ है? वो बोला, क्या मैं रोज़ रोज़ इतनी दूर सिर्फ खाना खाने आऊँगा? तो फिर माँ के पास चला जा। इससे तो बेहतर है मैं रहीमों के जहर से बदतर खाने खाता रहूं। बड़ा हरामी है तू। वो उसकी बेहस्तगी से महसूस होकर हंस पड़ी। अच्छा चल है, शादी कर ले। कर लूँगा, पहले तुम मेरा एक काम तो कर दो। वो मायनी हेजी से बोला। बड़ा आया कर लूँगा, जैसे मैं तुझे जानती नहीं। वो जहालत में डूबे तफक्कुर से उसे देखकर बोली, चल बता क्या काम है? अपने देवर का रिश्ता ले जाओ उसकी स्टूडेंट के लिए। हैं? रीना ने उसके मुंह से एक इंतहाई गैर मुतवक्का बात सुनकर हैरत से उसे देखा। दिमाग तो ठीक है तेरा, मैं क्यों ले जाने लगी उस हठहराम का रिश्ता? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, वो दिलकशी से मुस्कुरा कर बोला। क्यों, तुझे क्या पड़ी है? रीना की समझ में ना आया। कुछ पड़ी है तभी कह रहा हूँ। पर उसका रिश्ता मैं कैसे ले जा सकती हूँ? वो परेशानी से बोली। कमबख्त टेढ़ी खीर है, आफत मचा देगा। कोई आफत नहीं मचाएगा, वो खुद अपना रिश्ता वहां देकर आया है। यक पीक उसके लबों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। तुझे कैसे पता? रीना ने कंज फहमी से पूछा। जवाबन शुरू से लेकर आखिर तक तमाम तर तफसील से उसने रीना को आगाह कर दिया कि अब ये नागुज़ीर था। उफ खुदाया! रीना तफसीलात जानकर फिक्रमंद हो गई। यानी वो जहरीला सच कह रहा था। और क्या? वो तकब्बुर से हंसा। महबूबा तो वो मेरी ही है, तो तेरा रिश्ता ले जाऊं? वो कुछ सोचकर बोले तो सुरहाब एकदम सीधा हुआ। क्या अहमको जैसी बातें कर रही हो हाला? वो चिड़चिड़ाहट से बोला। लाडली है वो अपने घर वालों की, सब जान देते हैं उस पर। रिश्ता लेकर जाओगी तो छानबीन भी ज़रूर होगी, और वो सब सामने आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए। उसके बाद जानती हो क्या होगा? बोलते बोलते उसकी आंखें लहू रंग हो गई थीं। तभी हीना जल्दी से बोली, अच्छा अच्छा, तू परेशान तो मत हो। कैसे ना हूँ? वो अनजान हेसी से बोला। वहाँ उसे बेहाने की तैयारियां हो रही हैं। हम्म। उसका शातिर ज़हन बड़ी तेज़ी से ताने बाने बुनने में मसरूफ़ हो चुका था। तभी वो पुरसोच सा हंकारा भरते हुए बोली, बस अब तुम बेफिक्र हो जा, मैं हूं ना, सब संभाल लूँगी। वाकया ये था कि बहुत से हिसाब तो उसके भी ईसा की तरफ निकलते थे, जिन्हें बेबाक करने का मौका अगर कुदरत उसे फराहम कर रही थी, तब वो क्यों कुफराने नेमत का इर्तकाब करती। ये आपकी चाय। एक दरमियाने साइज़ का कमरा था जिसमें दाखिल होते ही दाहिनी दीवार पर ऊपर से लेकर नीचे तक किताबें रखने के लिए लकड़ी से रैक बनाए गए थे। उसके सामने वाली दीवार के साथ केठी रंग का एक छोटा सा सोफ़ा सेट पड़ा था, जिसके सामने शीशे की मुख्तसर सी गोल मेज़ धरी थी। दरवाजे के सामने वाली दीवार के साथ लकड़ी ही की लिखने की मेज़ लगी थी, जिससे ज़रा फासले पर दाएं जानिब शीशे के पट वाली लकड़ी की अलमारी रखी थी, जिसमें बेतरतीबी से रखी गई अनगिनत फाइलें साफ दिखाई दे रही थीं। तेज़ीन और आयश के नाम पर ग़िज़ा का मंजर पेश करती एक पेंटिंग सोफ़े की करीबी दीवार पर टंगी थी। नज़र की ऐनक लगाए वो संजीदा सूरत शख्स कि जिसकी आंखों से मुर्तश गैर मामूली सख्ती मुकाबिल को उलझा कर रख देती थी, इस वक्त लिखने की मेज़ पर अपना लैपटॉप खोले बैठा खटक खट उस पर कुछ टाइप करने में मुनहमिक था कि तभी एक उदासी की तस्वीर बनी औरत नमाज के ऐसे अंदाज में सीना दुपट्टा उड़े, हाथ में चाय का कप पकड़े कमरे में दाखिल होकर उसे मुखातिब करते हुए बोली। हाँ, उसने हनूस टाइप करते हुए मसरूफ़ से लहजे में जवाब दिया था। मेज़ पर रख दो।
جی، اسے موتب سے لہجے میں کہہ کر چائے کی پیالی میز پر رکھ تو دی، مگر باہر جانے کی بجائے وہیں استدا رہی۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ اپنی پشت پر اس کی موجودگی کا احساس ہونے پر وہ مڑے بغیر بولا تھا۔ کام تو کوئی نہیں، پر وہ جیسے سوچ سوچ کر بولنا شروع ہوئی۔ پر کچھ دن سے گھر کے نمبر پر کوئی انجان نمبر سے کال کر رہا ہے۔ انجان نمبر سے؟ اس کے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتے ہاتھ یک پیک رک گئے۔ کسی نے وہ کالز اٹینڈ کی؟ پہلے کا تو نہیں پتا، وہ مدھم سے لہجے میں بولی، پر آج سیرت فاطمہ نے فون اٹھا لیا تھا۔ کون تھا فون پر؟ وہ اب پورا کا پورا اس کی جانب گھوم کر آتش فشاں لہجے میں بولا تو وہ ذرا سی گھبرا گئی۔ جی، وہ جب میں نے ریسیور اس سے لیا تو تب تک فون کٹ چکا تھا۔ نمبر تو CLI پر آ گیا ہوگا۔ جی۔ وہ پرسوچ سے لہجے میں ہنکارا بھر کر بولا، اب جاؤ تم، مجھے بہت کام کرنا ہے، اور سیرت فاطمہ کا بہت خیال رکھا کرو۔ وہ جو اس سے ابھی کچھ اور بھی گفتگو کرنے کی خواہش مند تھی، اسے دوبارہ سے اجنبی ہوتے دیکھ کر بہت بھاری دل سے پلٹ گئی۔ سنجیدہ صورت مرد کچھ دیر تو کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ اس کی چائے بس یوں ہی پڑی رہ گئی۔ شونا ہے امری بڑکی اور یہ ہمری بہو ہیں فرحہ۔ شاہ ہاور کی کرنیں اب کملانے لگی تھیں کہ خود ان کی اپنی آنکھیں اب نیند سے بوجھل ہو چکی تھیں، پر سفر بھی باقی تھا، سو وہ چلے جا رہے تھے اس امر سے قطعاً بے نیاز کہ بہت سے زمین ذات ایسے بھی ہیں کہ جن کی ذات پر ان کی آمد و رفت سر موثر اثر انداز نہیں ہوتی، اور چونکہ اس کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا، تو صبح سے دھائی دیتی آنتوں کی مرخیلی آوازوں سے بے نیاز وہ یوں ہی پڑا تھا، یہاں تک کہ شکم سے اٹھتا شور دم توڑ گیا، اور سماعت پر قابض ہو گئیں وہ آوازیں کہ جنہیں سننے کا وہ کبھی بھی مطمئن نہیں رہا تھا۔ مگر شاکر چونکہ عامر کے تیور دیکھ چکے تھے، سو اس سے کچھ بھی کہنا سننا بیکار تصور کرتے ہوئے فیروزہ کے ہی کہنے پر کہ اب تم سعید صاحب کی جگہ ہو، باطل نہ خواستہ ان کے ہمراہ عامر کا باقاعدہ رشتہ لے کر رینا کے گھر آ چکے تھے، اور اس وقت ڈرائنگ روم میں رینا کے لمبے تڑنگے سرخ و سفید بھاری بھرکم جثے کے حامل، سر پر سفید ٹوپی پہنے، سفیدی سینے تک آتی داڑھی والے، شلوار کا پائنجہ اٹھا کے بے لحاظ پنڈلی کھچاتے بابا صاحب کے پامقابل حاسب آرام سے بیٹھے تھے کہ ان جیسے مہذب انسان کے لیے سامنے برجمہ شخصیت سراسر ناقابل برداشت تھی۔ سال کا 11 مہینہ سفر کرتا ہے اور 1 مہینہ ادھر آرام۔ وہ اپنی پرگوش پنڈلی کھبڑ کھبڑ کھجلاتے ہوئے شاکر کو اپنے کاروبار کی نوعیت سے آگاہ کر رہے تھے، جبکہ لاؤنج میں پرجمان خواتین آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو رہی تھیں۔ اور اسے تو آپ جانتی ہی ہوں گی، ہلکی نارنجی اور سفید پھولدار پرنٹ کی ساڑی میں ملبوس، ہاتھوں میں شونا کے بڑے اصرار کر کے پہنائے گئے سونے کے بھاری کنگن اور کانوں میں ڈھاکہ بالی پہنے صوفے پر بیٹھی فیروزہ حالی کے سرخ لباس میں ملبوس، سامنے گہرے نیلے جوڑے میں سجی سنوری رینا کے برابر میں بیٹھ کر اسے کان میں خسر پسر کرتی بالی کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ کر بولیں، یہ آپ کے ہاں سب سے پہلے آ گئی تھی نے؟ جی بہن جی، تولتی نظروں سے ان کے ہاتھ کا موجود کنگن دیکھتی شاہانہ فیروزہ کے تعارف کروانے پر ان کی جانب متوجہ ہو کر بولی، ماشاءاللہ بہت اخلاق والی اور ملنسار بچی ہے، بالکل میری رینا کی طرح۔ ان کے کہنے پر فیروزہ نے بے حادثہ رینا کو غور سے دیکھا، بلا شبہ وہ بے تحاشا سرخ و سفید تھی، نئے نقش بھی بہتر تھے، پر اس کے حسن کی جس قدر تعریفیں اس دن سے یہاں آنے تک بالی کرتی رہی تھی وہ انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ مگر چلو کیا ہوا، یہ ان کے بیٹے کو تو پسند تھی، ماں بھی اس کی بہت بااخلاق اور ملنے جلنے والی لگ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوا کرتی ہیں، اور پھر فیروزہ کا شمار تو ان لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جنہیں دوسروں میں عیب موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتے، سو وہ یہاں آ کر اب قدرے مطمئن تھیں۔ مگر ہم نے انہیں کبھی بوجھ نہیں سمجھا، اچھا کھلایا پلایا، ہر طرح کی آزادی دی، مگر ہماری بچیوں نے کبھی اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، کرم ہے مالک کا۔ وہ دونوں ہاتھ شکرانہ انداز سے جوڑتی ہوئی بولی، ماشاءاللہ ہماری 6 لڑکیاں ہیں، جامنی جوڑے میں ملبوس شاہانہ فیروزہ کو بتا رہی تھیں۔ بس موری نے ہمیں یہی سکھایا۔ رینا کی دوسری نمبر والی لیخم شیخم سی بہن مونا، جو والدین کی جانب سے ملنے والی آزادی کا بالکل جائز فائدہ اٹھا کر ایک نامور ٹریول ایجنسی کے صحیف العمر مالک کی تیسری بیوی بن کر ان دنوں اس کے ساتھ ساتھ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ہواؤں میں اڑی پھر رہی تھی، اپنی اروٹی رنگ کے بالوں کو دوپٹے سے ڈھکتے ہوئے معصومیت سے لبریز لہجے میں بولی کہ بابا صاحب کی عزت پر کبھی حرف نہ آنے دینا۔
اس کے اس بیان پر دیدہ زیب گلابی سوتی مگر بیش قیمت جوڑے میں ملبوس فروخ کے لبوں پر ایک تمسرانہ مسکراہٹ آ کر مدھوم ہوئی تھی، پر فیروزہ سادگی سے بولی، ماشاء اللہ، اچھی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہما خاطر مدارت کے لوازمات میز پر رکھ رہی تھی، تب شاہانہ نے پوچھا۔ جواباً فیروزہ انہیں اپنے کنبے کی تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ ابھی تو ہم 2 لڑکیاں اور اپنی بہو کو لے کے آئے ہیں۔ بات کے اختتام پر وہ بولی، انشاءاللہ جب شادی کی تاریخ ٹھہرانے آئیں گے تو دونوں چھوٹی کو بھی لے آئیں گے۔ ان دونوں کو بھی لے آئیے گا۔ لب بستگی سے ارد گرد کا جائزہ لیتی فروخ کو کینہ دوز نگاہوں سے گھورتی ہوئی مونا شاطرانہ لہجے میں بولی، پر شادی کی تاریخ تو ابھی ہی رکھ لیں، دراصل پھر میں پیرس چلی جاؤں گی نا۔ اس کے اس بیان پر چائے کی ٹرے لاتی ہوئی ہما نے بڑی کمینی ہے تو والی نظروں سے بڑی بہن کو دیکھا کہ واقف تھی اسے پیرس نہیں بلکہ پشاور جانا ہے۔ اچھا، پیرس؟ باری جو مستقل رینا کے کان میں گھسی ہوئی تھی، یہ سن کر اس سے ذرا پرے ہوتے ہوئے بولی، گھومنے جائیں گی؟ ہاں، وہ تفکر سے بولی، دراصل وہاں میرے ہسبینڈ کے چچا رہتے ہیں۔ اچھا؟ فرح پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بولی، کس علاقے میں؟ آپ کو وہاں کے کتنے علاقوں کا پتہ ہے؟ مونا اسے دیکھ کر استزائیہ بولی، بہت سے علاقوں کا، دراصل میری بڑی بہن وہیں رہتی ہیں۔ فرح نے دھیرے سے مسکرا کر بتایا تو مونا ایک دم گڑبڑا گئی۔ مجھے ایریا کنفرم نہیں، پوچھ کر ہی بتا سکوں گی۔ تو بہن پھر کریں شادی کی تاریخ پکی۔ شاہانہ نے بڑی مہارت سے سب کی توجہ مونا سے ہٹا کر اپنی جانب مبذول کروائی تھی، پر فیروزہ متسبب تھی سو بولی، ہم تو آج بس لڑکی ہی کو دیکھنے آئے تھے، اب کیسے اچانک تاریخ رکھ لیں؟ ہم کو گھر میں مشورہ بھی تو کرنا ہوگا نے۔ اوہ یہ مورے! دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی رینا بظاہر بڑی حلاوت سے بولی، آنٹی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، آپ لوگ کیوں اصرار کر رہے ہیں تاریخ والی بات پر؟ اچھا بھائی، تم کہتی ہو تو نہیں کرتے اصرار، اپنی رسم کے بارے میں تو ابھی سے بھی بتا دینا تاکہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ رسم؟ شونا جو سنجیدہ سی بیٹھی ہوئی تھی چونک کر بولی، کیسی رسم؟ ہمارے ہاں رواج ہے، وہ بڑے فخر سے بتانے لگی، حق مہر کے طور پر اپنی لڑکی کے نام ہم زمین جائیداد لکھواتے ہیں۔ اچھا؟ فیروزہ بولی، پر ہم تو ایسے کچھ بھی اس کے نام نہیں کریں گے نے۔ ماحول ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوتا دیکھ کر مونا ہی نے گفتگو میں پہل کرتے ہوئے کہا، یہ تو سب بات کی بات ہے، ابھی آپ لوگ یہ چائے تو لیجئے۔ یا اللہ، یہ تو نے مجھ ناتواں کو ایک بار پھر کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اول تو ان دنوں لیاقت بیگم کو نیند آ ہی نہیں رہی تھی، اور اگر بامشکل تمام آنکھ لگ بھی جاتی تو بے پناہ تفکر میں گرا ذہن فوراً ہی بیدار ہو جاتا، اور یوں ساری ساری رات ان کے پاس سوچنے کو فقط ورا کے اور کچھ نہ تھا۔ یہ اس کی فکر اور مستقبل کے اندیشے ہی تو تھے جو اس صحیفے میں بھی انہیں نیم جان کیے ہوئے تھے، اور ان کی فکر اور پریشانی کچھ ایسے بھیجا بھی تو نہیں تھی کہ ان کی نور نظر کی اکلوتی نشانی کے اجلے دامن کو چک والے تہمت کے چھینٹوں سے داغدار کرتے چلے گئے تھے۔ ہائے میرے اللہ! ان کی بے بسی سے کلاتے دل نے فریاد کی، اب کیا بنے گا میری بچی کا؟ لڑکی ذات پر تہمت لگ جائے تو 7 نسلیں اس کا بوجھ اٹھاتی ہیں، تب کون ہوگا اتنا اعلیٰ صرف جو سب کچھ جانتے پوجتے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑنا پسند کرے گا؟ آہ! وہ تڑپ تڑپ گئیں، میری معصوم بچی کو اس مصیبت میں ڈالنے والے، اللہ تیرا انصاف کرے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑی تھیں۔ جب دل کچھ ہلکا ہوا تو ذہن ایک نتیجے پر پہنچ کر ذرا سا پرسکون ہو گیا۔ تہجد کا وقت تھا، سو وہ رب سے فلاح مانگنے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے والدین مسلمان تھے۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے نفیس کپڑے سے بنے کرتے اور سیدے پاجامے میں ملبوس پوڈیم کے پیچھے کھڑا آتش سامنے ہال میں موجود جملہ حاضرین سے اپنی گونجدار، صاف اور پرکشش آواز سے مخاطب تھا۔ اس کے عقب میں نصف جہازی سائز کے تختہ سفید پر سیاہ مارکر سے آج کی تقریب یا نشست کا عنوان مذہبی عقائد اور انسانی ذہن درج تھا، جس کے تحت اس کی تقریر جاری تھی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی کرسچن ہے، بدھ مت، ہندو یا پھر کسی اور مذہب کا ماننے والا، وہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ عقیدہ اسے ورثے میں ملا ہے، اور جیسا کہ عموماً لوگ وراثت میں ملنے والے مال و اسباب کو بنا حیل و حجت اپنا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک انسان اپنے والدین کی جانب سے ملنے والے عقائد کو اپنا لیتا ہے، اور یہیں پر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا حضرت انسان نے کبھی وراثت میں ملنے والے عقیدے کی بنیاد جاننے کی کوشش کی؟ وہ کسی مذہب کو ماننے والا ہے تو کیوں ہے؟
کسی عقیدے کا پیروکار ہے تو کیوں ہے؟ کیا ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی تختوں کی اگر آپ میں سے کسی نے کی ہو تو اپنا ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائے تاکہ میں اپنا موضوع آگے بڑھا سکوں۔ آتش کے سوال پر ہاتھ تو ہے کوئی کیا بلند ہوتا، البتہ معتد سر جھک ضرور گئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ خفیف سا مسکرایا اور ابھی کچھ کہنے کا ارادہ باندھ ہی رہا تھا تبھی بہت دھیرے سے ایک ہاتھ فضا میں بلند ہوا، جسے دیکھ کر آتش کو بیک وقت مسرت اور پریشانی دونوں نے آ گھیرا۔ مسرت اس بات کی کہ جیسے اسے اندازہ ہو گیا یہ ہاتھ ضرور بلند ہوگا، اور پریشانی اس امر کی نہ جانے وہ بے باک اپنے ترکش میں موجود کون سا تیر اس کی جانب سوال کی صورت اچھال ڈالے۔ شرر وہ ہر قسم کے جواب کے لیے خود کو تیار کرتا اس سر پھرے سے مخاطب ہوا، تو پھر کیا پایا آپ نے اپنے عقیدے کی نیو میں؟ عشق۔ اس کا یک لفظی جواب تشریح کا متقاضی تھا، تو آتش نے سوالیہ نظروں سے اسے باخور دیکھ کر محض اس قدر کہا، عشق؟ ہاں عشق۔ وہ عجیب دیوانوں کے سے انداز میں ہنس کر بولا، جو ابراہیم کو برزہ و غربت نار تک پہنچاتا ہے۔ عشق جو یوسف کو سر بازار بکواتا ہے۔ عشق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کرواتا ہے۔ اور شرر۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی مگر اس کے جواب پر حاضرین کی چمک اٹھنے والی آنکھوں نے آتش کو اسے درمیان میں ہی ٹوکنے پر مجبور کر دیا۔ بلا شبہ تم بلا کے خطیب ہو، پر یہ میرے سوال کا منطقی جواب تو نہیں۔ عشق کی منطق کہاں سے لاؤں؟ کہیں سے تو لانا ہوگی۔ وہ اسے الجھتا دیکھ کر بہت پرسرارت سے مسکرایا تھا، اور اگر میں واقع لے ہی آیا تو تب میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ وہ اتنے پر اعتماد لہجے میں بولا گویا 100% یقین تھا کہ وہ نہیں لا پائے گا، پھر دھیرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کیجیے۔ سر میم بیزی اب کیسی ہیں؟ اس نے تو ضمنی سوال کا کہا تھا، پر بہتر ہے۔ وہ سنجیدہ سا ہو کر بولا، جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے کیا ہوا؟ شرر بے طرح چونکا۔ کس جہاں میں رہتے ہو دوست؟ آتش غصے لہجے میں بولا، اسی جہاں میں جہاں سے مجھے خود اپنی ہی خبر نہیں آتی۔ تو خبر رکھا کرو۔ وہ گمبھیرتا سے بولا، نشست کے بعد ملو مجھ سے۔ ایسے تو لڑکی ہم کو ٹھیک لگے، پر ان کی ماں حق مہر میں زمین جائیداد جو لڑکی کا نام لگانے کا بات کی ہیں وہ ہمارے دل کو کچھ تھکی نہیں۔ اپنی پوری آب و تاب فرا دلی سے دھرتی پر لوٹا کر نیز اعظم اب کسی باوقار حکمران کی طرح اپنے مستنیر مہتاب کے حوالے کرنے کو تیار تھا۔ یوں کمرے کا مل جگہ اندھیرا کچھ اور بڑھ گیا تھا، پر وہ ہنوز بے پرواہی سے اپنے گدے پر پڑا کروٹ پہ کروٹ بدلے چلا جاتا تھا کہ مان گدے پر بچھی میٹھے میٹھے سے نقوش والی چادر کے درمیان سے نکل کر ایک اور منظر سامنے آیا، اور اس منظر میں وہ سارے رینا کے گھر سے واپسی پر اپنے گھر کے لونج میں بیٹھے دکھائی دے رہے تھے، اور موضوع گفتگو ظاہر ہے متوقع سمدھیانہ ہی تھا، اور اس وقت فیروزہ الجھن زدہ سے لہجے میں اپنے حیرت کا برملا اظہار کر رہی تھیں۔ تو آپ انہیں صاف طور پر جتا دیتی کیسے مطالبات کو شرفا کے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شاکر کہ جن کو خود ہی رینا کے والد اور چھوٹے بڑے دونوں برادران ایک آنکھ نہیں بھائے تھے، سنجیدگی سے بولے، وہ اپنا لڑکی کا سیکیورٹی چاہ رہی تھیں، تو اس میں ایسا کون سا معیوب بات ہو گیا بھائی جان؟ عامر تو اس وقت تھا نہیں، سو اسی کا مقدمہ بالی ہی نے لڑنا تھا، لہٰذا وہ شاکر کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے بولی، جس پر فرح نے بے حادثہ بہت کچھ کہتی نگاہوں سے شاکر کو دیکھا اور پھر ایک دم اپنی جگہ سٹتی ہوئی بولی، میں ذرا ہبا اور ارسد کو دیکھ لوں، جاگ نہ گئے ہوں۔ وہ کہہ کر متانیت سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی، تب وہ چپتی نگاہوں سے ان کی پشت دیکھ کر بالی ہی بولی تھی، بڑی بھابھی کو ہمارے گھر کے معاملات سے آج تک کوئی دلچسپی نہیں، حالانکہ اب شادی کو اتنا سال ہو گیا ہے، ہر وقت بیکار کی باتیں مت کیا کرو۔ شاکر کے چہرے کے تیزی سے بدلتے تاثرات دیکھ کر اس کے نزدیک بیٹھی شونا نے اسے بے طرح جھاڑتے ہوئے کہا، اندر ان کے بچے سو رہے ہیں، انہیں دیکھنے گئی ہیں، اس میں دلچسپی لینے یا نہ لینے والی کون سی بات ہو گئی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم منہ نہ ہی لگو ہمرے تو بہتر ہے۔ بھالی جھاڑ کھا کر بھلا دبنے والی تھی، سو تل ملا کر جواباً دو بدو بولی، تم تو ہو ہی ان لوگوں کی چمچی، چھوڑیں اسے۔ اس کی بد زبانی گراں تو ظاہر ہے شونا کو بہت گزری، تاہم درگزر سے کام لے کر وہ پریشان سے بیٹھی فیروزہ کی جانب متوجہ ہو کر بولی، اور یہ بتائیں پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ ہم کیا سوچیں بابو؟ وہ تذبذب سے خاموشی اور کچھ اکتائے سے بیٹھے شاکر کی جانب دیکھ کر بولی، تم بھی تو کچھ بولو نے۔ بولا وہاں جاتا ہے جہاں سننے والے ہوں،
چونکہ وہ عامر کی جرأت اور بگڑے تیور اچھی طرح بھانپ چکے تھے، سو بردباری سے بس اسی قدر کہنے پر اکتفا کیا، پر سادہ مزاج فیروزہ غالباً ان کی بات کی تہہ میں نہ اتر سکی تھیں، تبھی اصرار کر کے بولیں، کیوں نہیں سنے گا کوئی؟ آخر کو تم بڑے بھائی ہو، بولو تو صحیح۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا رہن سہن، طور طریقے، ذات برادری سب ہی کچھ ہم سے مختلف ہے۔ اب وہ کوئی دہقانی تو تھے نہیں جو بنا لاگ لپیٹ جو سچائی تھی وہ صاف صاف کہہ جاتے، صبح سے اپنا موقف ان تک پہنچانے کی خاطر بولے، اور اس طرح کے رشتے ناتے جوڑنے کو تو جوڑ لیے جاتے ہیں، مگر پھر بعد میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان۔ شونا بھی بہت کچھ سمجھ رہی تھی، سر ہلا کر تاکیدن بولی، بھائی جان کا چمچی۔ اس بار بالی منہ ہی منہ میں بتبتائی تھی کہ اتنا تو جان چکی تھی کہ یہاں کچھ بھی بولنے کا فائدہ نہیں، تو جہاں فائدے کی پوری پوری امید تھی، بات اس نے اب وہیں کرنا تھی۔ شانی چائے لے آئی تھی، سو وقتی طور پر سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر چائے سے فارغ ہو کر فیروزہ نے شاکر سے سوال کیا، پھر تم ہی بتائے دیو بابو، اب کیا جواب دیں ہم؟ پہلے تو عامر کو ان کے اور ہمارے ماحول کے تفادات کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ شاکر چائے کا کپ رکھتے ہوئے مشرفتاً بولے، اس کے بعد آپ کو جو مناسب لگے وہی جواب ان تک پہنچا دیجیے گا۔ گوشہ عافیت کو کیا ہو گیا ہے واللہ۔ دوپہر کا سمے تھا اور ہدا اس وقت آنیا کے کمرے میں جھاڑو دے رہی تھی، تب اس سے لون سے آتی مہرو کی اداسی سے لبریز آواز سنی۔ وہ اس وقت جھاڑن سے لونج کا فرنیچر جھاڑتی وسیلہ سے مخاطب تھا، اس وقت کسی کی نحوست کا سایہ پڑ گیا ہے پیارے مہرو۔ اس کے جی میں آیا وہ مہرو سے جا کر یہ کہہ دے، مگر اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی بجائے بس زور زور سے جھاڑو زمین پر پھیری گئی۔ پہلے ہم سب مل کر کتنا مزہ کرتے تھے، وہ یاست سے گویا تھا، اب کیوں نہیں کرتے؟ بچے نہیں ہو جو مجھ سے پوچھ رہے ہو، وہ صوفے سے گرد جھاڑتے ہوئے غیر معمولی سنجیدگی سے بولی، سب جانتے تو ہو نا تم؟ ہاں جانتا تو ہوں، ظاہر ہے ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر رہا جا سکتا تھا، سو وہ منہ لٹکا کر بولا، مگر کیا سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ ہو بھی سکتا ہے، وہ ایک نظر اس کا اترا چہرہ دیکھ کر بولی، وگرنہ سچ تو یہ تھا کہ اسے بہتری کی کچھ زیادہ امید نہیں تھی۔ تو پھر کب ہوگا؟ وہ تفالانہ بے قراری سے بولا، جب وہ نحوست یہاں سے چلی جائے گی تب۔ اس کے اندر سے اٹھنے والی تنفر سے بھرپور آواز خود اس کے لیے بھی اجنبی تھی، اتنی نفرت، ایسی کرواہٹ اور اس درجہ بے حسی، کیا یہ واقعے میں ہی ہوں؟ اسے گویا خود سے شرم آنے لگی۔ اس کیفیت سے نکلنے کی غرض سے اسے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا، اور عین اسی وقت جھاڑو سے ٹکرا کر ایک گلابی سی ڈبیا دور تک لڑکھڑاتی چلی گئی تھی۔ کیا ہے یہ؟ وہ حیران سی ہو کر اسے اٹھانے کو آگے بڑھی اور چھک کر اسے اٹھا لیا۔ گلابی مخملین چھوٹی سی ڈبیا، ریچا نے فطری تجسس میں گھر کر اسے کھول کر دیکھا۔ نازک سی یاقوت جڑی سونے کی بڑی پیاری سی انگوٹھی، کس کی ہو سکتی ہے؟ اسے سرسراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر سوچا، اور جیسے لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کے ذہن میں، تو یہ تھی وہ شے جو اس دن مفتاح نے اس بے قدری کو تھمائی تھی۔ ناقابل بیان دکھ، نارسائی، کمائی کی اشتعال، اور نہ جانے کون کون سا احساس تھا جو آن واحد میں اسے رونتا چلا گیا۔ بتاؤ نا وسیلہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ لونج میں موجود مہرو کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ شاید کہ یہ جب وہ مر جائے گی تب۔ اس انگوٹھی کو ریچا نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چت لیٹی خالی خالی نظروں سے متوازی رفتار سے گھومتا پنکھا دیکھ رہی تھی کہ تبھی کسی نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ 1 2 3، چوتھی دستک پر جیسے اس کی سماعتوں نے آواز کو محسوس کیا تھا، تبھی وہ چونکی۔ کون ہے؟ میم حقان۔ دروازے کی اس جانب سے مشینی آواز سنائی دی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جاؤ، اسے چادر سینے تک اچھی طرح اوڑھتے ہوئے بے نیازی سے اسے اجازت دی۔ شام بخیر میم۔ وہ اندر داخل ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچی کر کے اسے قدرے فاصلے پر کھڑا ہوتے ہوئے معتب لہجے میں بولا، سر آتش نے پیغام بھجوایا ہے کہ شرر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو اندر بلوا لوں؟ کیوں ملنا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آپ کی عیادت کے لیے، وہ بولا۔ آتش نے نشست کے اختتام پر چونکہ شرر کو بیزی کے ساتھ ہوئے حادثے کی بابی تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا، سو اب وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ عیادت مائی فٹ،
وہ دانت پسا اڑائی، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ جی بہتر۔ چونکہ بحث تمیز اس کی فرائض مسبی میں شامل نہیں تھی، سو وہ اس کا جواب پا کر فی الفور وہاں سے لوٹنے لگا، مگر تبھی کچھ سوچ کر بیزی نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو۔ جی؟ اسے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بھیج دو اسے۔ جی بہتر۔ وہ سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا اور اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد دستک دے کر شرر اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ ہرما ہرما چلتا اس کے پلنگ کے سامنے فاصلے پر پہنچ کر ٹھہر گیا۔ کیسے مزاج ہیں؟ کیوں آئے ہو؟ وہ اس کے الیک سلیک نظر انداز کر کے دھاڑی۔ آپ سے ملنے۔ وہ نرمی سے بولا کہ اسے حقیقتاً اس جیسی زندگی سے بھرپور شخصیت کو یوں محتاج پڑا دیکھ کر رنج ہوا تھا۔ مجھ سے ملنے یا پھر میری بے بسی کا تماشا دیکھنے؟ وہ اس پر چلانا چاہتی تھی، پر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کی سطح نم ہو گئی۔ جو خود کبھی تماشا رہا ہے وہ تماش بین کیسے ہو سکتا ہے؟ خود عزیزی سے ہنس کر بولا۔ اور پھر کس نے کہہ دیا کہ آپ بے بس ہیں؟ عجیب بات کرتے ہو۔ وہ چڑ گئی۔ بے بس نہیں ہوں تو پھر اور کیا ہوں؟ آپ تو نوازی ہوئی ہیں بی بی۔ وہ تلخی سے بولا۔ آپ کے پاس علاج معالجے کے لیے، تیمارداری کے لیے نوکر ہیں، اچھی غذا ہے، یہ پرسکون جائے پہنا، اور سب سے بڑھ کر ہزاروں چاہنے والوں کی دعائیں۔ اچھا؟ وہ جو مظہر بیگ کے رویے سے دل برداشتہ ہو گئی تھی، یہ سب سن کر اس کی آنکھوں کی پشتی چوت پھر سے چل اٹھی۔ تو میرے فینس میرے لیے دعا کر رہے ہیں؟ یقیناً کر رہے ہوں گے۔ اسٹوپڈ ہو تم۔ وہ ناراض ہوگی۔ اب جاؤ، مجھے سونا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر بولا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ روایتی جملے مت بولو۔ وہ چڑچڑے پن سے بولی۔ ٹھیک ہے، نہیں بولتا۔ وہ اس کی حالت کے پیش نظر اس سے کسی بھی قسم کی بحث نہ کرنے کا ارادہ باندھتے ہوئے بولا۔ خدا حافظ۔ اچھا سنو۔ وہ مڑ کر جانے لگا، تب وہ بےتابی سے ایک دم بولی۔ جی؟ پھر آؤ گے؟ پتہ نہیں اس نے کیوں اس سے یہ سوال کیا تھا۔ آتش کدے تو آتا رہتا ہوں۔ وہ سادگی سے بولا۔ یہاں بھی آ جایا کروں گا۔ ہائے مورے، تمہیں کیا پڑی تھی حق مہر والی بات نکالنے کی؟ وجود خورشید کی موصلی اب چند ثانیے کا قصہ رہ گئی تھی، یعنی ایک اور دن کا اختتام قریب تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ذہن و دل سے لپٹے ان مناظر کا اختتام بھی کہیں ہونا تھا یا نہیں۔ جواب تو خیر اسے کیا ملتا، البتہ تاریک کمرے کے پس منظر میں چیخم سے ایک اور تصویر متحرک ضرور ہو گئی تھی۔ عامر کو فیروزہ نے شاکر کے صائب مشورے کی روشنی میں سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر دیکھی تھی، اور جواباً اس نے گھر میں ایک طوفان بسمتی برپا کیا تھا، اسے ہلا شیری دینے میں بالی پیش تھی۔ بہرحال اس محاذ پر وہ رینا اور اس کے گھر والوں کا بھرپور دفاع کر رہا تھا، مگر رینا کے سامنے اس نے اس کی والدہ کے اس مطالبے پر ٹھیک ٹھاک خفگی کا اظہار کر دیا تھا، اور اب اسی خفگی کے تسلسل کا مظاہرہ وہ اپنی مورے کے سامنے کر رہی تھی۔ چل حد۔ وہ جو لاؤنج کی وسط میں موئسک کے فرش پر پیٹ سے قمیض اوپر اٹھائے پڑی بڑے مزے سے وی سی آر پر وحید مراد کی ارمان دیکھنے میں مستغرق تھی، سر پر کھڑی رینا کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر پہلے تو پوری طرح چونکی، پھر ناگواری سے پر لہجے میں جھڑک کر بولی۔ بات کر دی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اس کے گھر تو آ گئی نا۔ وہ ریشمی شلوار کے پائنچے گھٹنوں کے اوپر چڑھا کر پھسکڑا مارتی ٹی وی ان کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ تو لعنت بھیج اس پر۔ وہ ناک پر سے مکھی اڑانے کے سے لہجے میں بولی کہ ساری توجہ وحید مراد پر مرکوز تھی۔ ہاں؟ رینا سلگ گئی۔ اس پر لعنت بھیج دوں اور سیکا اور مونا کی طرح بڈھو سے نکاح پڑھوا لوں، ہے نا؟ ہاں تو کیا ہے؟ وہ نظریں ٹی وی کے بے رنگ سکرین پر جمائے جمائے ہی بولی۔ شوہر تو سارے ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں، بندے کے پاس مال پانی ہونا چاہیے۔ پر مجھے صرف مال پانی ہی نہیں چاہیے، وہ روٹھے پن سے بولی۔ ہاں جانتی ہوں۔ فلم کا سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا تھا کمبخت نے، تبھی اس سے جل پلا کر کہا۔ خوبصورت مردوں کو دیکھ کے ہوکے بھرتی ہے تو کیا تم نہیں بھرتی؟ رینا چل کر بولی۔ تم تو اس عمر میں بھی یہی کر رہی ہو، میں تو پھر جوان ہوں۔ جوان ہے تو آج؟ شاہانہ اس کے طنز پر بھنا کر بولی۔ کل ہی نکاح پڑھوا لے اس شکل والے سے، بعد میں جب اس کی خالی جیب دیکھے تب روتی ہوئی ادھر مت آنا۔ نہیں آؤں گی۔ وہ چڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے مسائل خود حل کرنا جانتی ہوں، اور اب جان چھوڑو وحید مراد کی، بیچارہ تمہاری آنکھوں کی گرمی قبر میں بھی محسوس کر رہا ہوگا۔
بڑی بیگم، دراصل میں نے ایک دو اچھے گھرانوں میں ورا بیوی کی بات چلانے کی کوشش کی تھی۔ رات بھر سوچ وچار کے بعد لیاقت بیگم اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ ورا کا جلد اور مناسب پر تلاشنے کی خاطر کسی قابل بھروسہ نائن سے مدد لی جائے۔ سو اس سلسلے میں ثریا ہی نے ان کی معاونت کی کہ فرحت بھی ان کی درینہ واقف کار تھی۔ 2-4 بار تو فون ہی پر رابطہ ہوا تھا اور آج پہلی بار وہ ان کے مہمان خانے میں بیٹھی اپنی اب تک کی کارگزاری بیان کر رہی تھی۔ پھر کیا بنا؟ وہ خاموش ہوئی تو لیاقت بیگم نے پوچھا۔ وہ بات کچھ یوں ہے کہ ان سبھی کو اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی چاہیے۔ سادہ سے شلوار قمیص پر کالی رنگ کی چادر اوڑھے بیٹھی فرحت بھی سنجیدگی سے بتانے لگی، اور یہاں تو انٹر ہی ہو جائے تو بہت ہے۔ شریفہ، جنہیں یہاں موجود ہونا تو نہیں چاہیے تھا مگر بہرحال وہ یہیں تھی، فرحت بی کی بات سن کر تنزیہ لہجے میں بولی، جس پر لیاقت بیگم نے انہیں خشمگین نگاہوں سے دیکھا اور دوبارہ فرحت بی کی جانب متوجہ ہو کر سوال کیا، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گی، وہ تورن بولی۔ ذرا ہلکے لوگوں میں رشتہ دیکھوں، پوچھا اسے لیاقت بیگم سے تھا۔ جواب شریفہ نے دیا۔ اور کیا کرنا ہے؟ نہیں، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، لیاقت بیگم گمبھیرتا سے بولی۔ ہمیں ایسی بھی کوئی جلدی نہیں پڑی۔ جلدی کیسے نہیں پڑی؟ شریفہ بگڑ کر بولی۔ اس کا عاشق تو مرنے مرانے کی دھمکیاں دے کر گیا ہے۔ اے میری میاں! فرحت بی نے شریفہ کی زبانی عاشق کا ذکر سن کر معنی خیز انداز میں کہا، تو یہ معاملہ چل رہا ہے ادھر؟ کوئی معاملہ نہیں چل رہا۔ انہیں حقیقی معنوں میں اس وقت شریفہ پر بہت سخت قسم کا غصہ آیا تھا اور کاش کہ وہ اس غصے کا اظہار بھی پرملا کر پاتی، مگر نہیں نہیں، لیاقت بیگم نفی میں سر ہلا کر قطعیت سے بولی، برابری کے لوگوں میں رشتہ جوڑنے کا حکم تو ہمارے مذہب بھی ہمیں دیتا ہے۔ مذہب تو اور بھی بہت حکم دیتا ہے، شریفہ چڑھ کر بولی۔ مانتا کون ہے؟ دیکھیں بڑی بیگم، فرحت بی لیاقت بیگم کے انکاری ہونے پر ایک دم سنجیدہ سی ہو کر پیشورانہ سے لہجے میں ناصحانہ بولی، مجھ سے کچھ مت چھپائیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں کسی کو لے آؤں اور بعد میں چھان بین کرنے پر وہ لوگ میرا چونٹا پکڑ لیں۔ اب ظاہر ہے ہر ایرے گہرے کو تو وہ اس معاملے میں شریک راز کرنے سے رہیں، تو اس بار ذرا سختی سے بولی، جب کوئی بات ہے ہی نہیں تب تمہیں کیا بتائیں؟ تمہارا جو کام ہے بس وہی طریقے سے کر دو تو ہمارے لیے بہت ہے۔ ان کی پرتپش لہجے میں اس قدر غیر معمولی پن تھا کہ شریفہ نے فی الوقت اس موضوع پر مزید کوئی زہر افشانی کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ عرفہ چائے لے آئی تھی، جسے 2 گھونٹ میں ختم کرتے ہی فرحت بھی اپنی چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتی ہوئی لیاقت بیگم سے مخاطب ہو کر بولی، اچھا بڑی بیگم، اب میں رخصت ہوں گی، پھر جو طے پائے مجھے فون پر بتا دینا۔ اس کا لہجہ اب کی بار کچھ روکا سا تھا اور یہ اس بات کا وہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا بھام چکی تھی۔ بہرکیف اس کے جاتے ہی لیاقت بیگم حد درجہ تشدید سے شریفہ سے مخاطب ہوئی تھی، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی فرحت کے سامنے خواہ اس لڑکے کا ذکر نکالنے کی؟ لو، خواہ کیوں؟ وہ تیز ہو کر بولی، سیانے کہتے ہیں رشتے ناتے جوڑتے وقت سب کچھ صاف صاف بتا دینا ہی بہتر رہتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو بہو بیگم جتنی بعد میں سہ سکو۔ وہ دکھی سی ہو کر بولی تو حسب عادت شریفہ نے واویلا مچانا شروع کر دیا، ہائے اللہ! وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کے سسک اٹھی، میں نے تو آپ کی لاڈلی کے بھلے ہی کو کہا تھا مگر آپ تو بددعاؤں پر اتر آئی ہیں۔ ہاں بھائی ہاں، ہم تو ہیں ہی اس قابل، بے لوث اچھائیوں کے صلے میں ہمیں بددعائیں ہی ملنی چاہیے۔ بات کیا ہو گئی؟ عارفہ بیگم رونے دھونے کی آواز سن کر آئی تھی۔ ہونک پن سے کبھی دل گرفتہ سی بیٹھی لیاقت بیگم تو کبھی ہائے وائے کرتی شریفہ کا چہرہ دیکھتی بولی، تو ذرا دیر کو رونا دھونا ترک کر کے شریفہ نے من و ان سارا معاشرہ سنایا، پھر اس کے بعد ان کی رائے طلب کرتی ہوئی بولی، اب تم ہی بتاؤ، میں نے کچھ غلط کیا؟ طریقہ تو بہرحال ان کا غلط ہی تھا مگر بات کسی حد تک معقول تھی، سو عارفہ تاکید فکر مندی سے بولی، بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے بھابھی، مگر اب کیا کیا جائے؟ اور اسی ایک سوال کا تو تسلی بخش جواب لیاقت بیگم کو سجائی نہیں دے رہا تھا، تبھی تو وہ مزید کچھ بھی کہے یا سنے بنا کچھ اور مضطرب ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ تب ان کی قلبی کیفیت کا اندازہ ہونے کے باعث دکھی سی ہو جانے والی عارفہ بھی خاموشی سے چائے کی پیالیاں سمیٹنے لگی، جبکہ آنکھوں میں اب جھوٹ موٹ کے آنسوں کی بجائے گیس و غصب لیے شریفہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کسی کالے چور کے پلے کیوں نہ باندھنا پڑے، اس ورا کی بچی کو تو میں اسی مہینے گوشہ عافیت سے نکلوا کر دم لوں گی۔
ہاں نہیں تو، آپ کہتے ہیں تقدیر نہیں تدبیر ہی سب کچھ ہے۔ بیزی سے ملاقات کر کے اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے، تبھی وہ یہاں سے جانے کی بجائے ایک بار پھر آتش کے کتب خانے میں اس کے سامنے تھا۔ ہاں ہے۔ آتش جو سیاہ فائل میں موجود اپنی آنے والی کتاب کے اوراق پر نظر ڈال رہا تھا، مصروف سے لہجے میں بولا، تو پھر بیزی کے معاملے میں آپ کے اس فلسفے کو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اتنی محنت کی اور تقدیر نے لمحوں میں اس کی ساری تدابیر پر پانی پھیر دیا۔ یہ تمہاری سوچ ہے؟ وہ فائل بند کر کے اسے دراز میں مکفل کرتے ہوئے بولے، وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے، تقدیر نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، پر اس کے ساتھ دوسرے بھی تو موجود تھے۔ اس کے ذہن میں جیسے کوئی نقطہ اٹک گیا تھا اور جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، تب ہی بحث کرتے ہوئے بولا، تب صرف وہی کیوں اس حادثے کا شکار ہوئی؟ کیونکہ اسی کو ہونا تھا۔ آتش اب جھنجھلا رہا تھا۔ سوال تو یہی ہے کہ اسی کو کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، وہاں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ موجود تھا، اسے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل کی طرف چلے جانا چاہیے تھا۔ تو وہ کیا شے تھی جس نے اسے وہیں روکے رکھا؟ اس کی نادانی، وہ قطعیت سے بولا، پھر ہاتھ میں بندھی سیاہ پٹے والی گھڑی دیکھتا ہوا بولا، مجھے ابھی ایک جگہ اشیاء کے لیے جانا ہے، تم سے پھر ملاقات ہوگی، اور بہتر ہے کہ تم اب یہ بحث چھوڑ کر اس سوال کا جواب تلاش کرو جو میں نے تم سے دوران نشست پوچھا تھا۔ آپ تو مجھے پہلی ہی نظر میں اتنی پیاری اور اپنی اپنی سی لگی تھی کہ کیا بتاؤں۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی سیاہ مغیب و پرسرار جیسے ساری دنیا پر قابض ہو چکا تھا اور اسے تاریکی میں بھٹک رہا تھا، وہ کہ جس کی منزل تاحال بے نشان تھی۔ فیروزہ عامر کے زور دینے کے باوجود رینا کے گھر والوں کو اب تک کوئی مثبت جواب نہ دے سکی تھی۔ وجہ ظاہر ہے کہ کچھ تو شاکر کی ناپسندی تھی اور اس سے بڑھ کر شاہانہ کا وہ بے تکا مطالبہ ہی تھا۔ بہرکیف اسی صورتحال کو قابو کرنے کی ترکیب عامر ہی کے ذہن نے نکالی تھی۔ فرح ہفتے 10 دن میں ایک روز مائکے میں قیام کے گھر سے جایا کرتی تھیں اور عامر کو اسی دن کا انتظار تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق وہ پہلے تو جا کر بالی کو لے آیا، جس نے آنے کی کچھ ہی دیر بعد بالا ہی بالا فون کھڑکا کر رینا کو گھر بلوا لیا، اور یوں اب وہ ہرے اور جامنے انساس کے جوڑے میں ملبوس فیروزہ کے کمرے میں ان کے سامنے والے صوفے پر سر پر طریقے سے دوپٹہ ڈالے بیٹھی بڑی لگاوٹ سے ان سے مخاطب تھی۔ اچھی تو تم ہم کو بھی بہت لگی ہو، انگوری رنگ کی ساڑی میں ملبوس فیروزہ سادگی سے بولی، پر سچ بتائیں تو تمری اماں کا بات ہمیں پسند نہیں آیا۔ وہ ہی نا، وہ جلدی سے بولی، ہمارے رسم و رواج اپنی جگہ، مگر مورے کو آپ سے پہلی ہی ملاقات میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چلو اب کر دی تو کر دی، بالی نے جلدی سے لقمہ دیا، اس وقت تم یہاں امی سے اس بات کا معافی ہی مانگنے بیٹھی ہو؟ جی امی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر فوراً ہی ان کے پلنگ پر آ بیٹھی۔ مورے نے جو کہا میں اس پر شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس سے آنکھیں جھپک جھپک کر ان میں نادیدہ آنسو لاتے ہوئے فیروزہ کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ فیروزہ اپنے سامنے اس کے جڑے ہاتھ دیکھ کر بوکلا گئیں۔ ایسا بیٹی لوگ کا جڑا ہاتھ اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ نہیں، پہلے آپ کہیں کہ آپ نے مجھے معاف کیا، وہ ناز بھری ہٹدرمی سے بولی، ورنہ میں آپ کے سامنے یوں ہی ہاتھ جوڑے بیٹھی رہوں گی۔ ہم کو معافی وافی نہیں چاہیے۔ فیروزہ شرمندہ ہو گئی، وہ تو بس ایک بات تھی جو ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی تو آپ پھر دوبارہ ہمارے گھر آئیں کیوں نہیں؟ اس سے بہت اپنائیت سے شکوہ کیا، اور عین اسی وقت کمرے میں داخل ہوتا ایسا بے طرح ٹھٹک گیا کہ فیروزہ کے سامنے بظاہر ہاتھ جوڑے بیٹھی اس لڑکی کے انداز میں کچھ تھا، کوئی ایسا تاثر جسے دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ چلو اب اپنے یہ بندھے ہاتھ کھول دیو، اور تم آواں کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ ان کی نگاہ اب اس پر پڑی تھی، سب مسکرا کر بولی، اندر آ کے سلام کرو، تمری ہونے والی بھابھی ہے نے۔ ان کے کہنے پر وہ اندر داخل ہوا اور اداب سے اسے سلام بھی کر لیا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی کچھ سوچ رہی تھیں۔ اتنے دن گزر گئے اور تجھ سے میرا معمولی سا کام بھی نہیں ہو پا رہا۔ رضیہ راہداری کی صفائی کر رہی تھی، تبھی خولا بیزی کے کمرے سے اس کے میلے کپڑوں کی ٹوکری لیے برآمد ہوئی، جسے دیکھتے ہی جھاڑو وہیں پٹک کر رضیہ تیزی سے چلتی اس تک آئی اور اسے روک کر قہر بار نگاہ سے اسے گھورتی ہوئی اسی آواز میں بولی، کام نہیں چوری۔ اسے چھو کر بولی، چوری کرنے کو کہہ رہی ہو تم مجھے؟ اب چاہے تو اسے جو بھی نام دے۔ رضیہ ٹھٹائی سے بولی، یہ کام تو تجھے کرنا ہی ہے نے،
پر یہ گناہ ہے رضیہ، وہ بے بسی سے بولی تو رضیہ بگڑنے لگی۔ دیکھ، یہ گناہ ثواب کی کہانی کسی اور کو جا کر سنا، ورنہ پھر تیار ہو جا، وہ نمبر اب بھی میرے پاس ہے۔ خدا کے لیے آہستہ بولو، وہ خائف سی ہو کر بولی۔ کرتی ہوں کچھ۔ شاباش، وہ صفاقی سے اسے پچکار کر آگے بڑھ گئی۔ یا میرے اللہ! انتہا درجے کی بے بسی پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ یہ میں کہاں آن پہنچی ہوں؟ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑے جذب سے دعا کرتی کہ مان اس کے عقب سے ایک گمبھیر پرسکون آواز ابھری، بیزی! یہ پکار ایسی تھی کہ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ آواز اور یہ نام! اس نے بے حادثہ مڑ کے پیچھے دیکھنا چاہا، مگر باقی آئندہ ماں انشاءاللہ۔